ناظرین، ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ غیور ملک صاحب اپنے بیٹے ادران سے خفا ہوتے ہیں کہ تمہیں سمین کو اس طرح سے گیسٹ روم میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اس سب میں سمین کا کیا قصور؟ جس طرح تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری شادی کا فیصلہ تمہارے باپ کے کہنے پہ کیا گیا، ٹھیک اسی طرح سے سمین کی شادی بھی کہیں اور ہونے جا رہی تھی۔ یہ تو عین وقت پہ وہ کم بخت انسان سمین کو دھوکہ دے گیا، تو سمین نے بھی اپنے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے تم سے نکاح کے لیے ہاں کر دی، تو پھر تم اسے کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ اور یہ مت بھولو کہ تمہاری بہن شائلہ کا شوہر کمال بھی اسی گھر میں رہتا ہے، وہ یہ سب دیکھے گا تو کوئی بھی بات بنا سکتا ہے۔ خیر، ادران پہ اپنے باپ کی بات کا تھوڑا بہت اثر تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فی الحال سمین کو بیوی کے طور پہ قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طرح ناشتے کی ٹیبل پہ سمین کو عزت دیتے ہوئے اس کے لیے جگہ خالی کرتا ہے، تو یہ بات شائلہ اور کمال دونوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ شائلہ تو ناشتے کی ٹیبل سے غصے میں اٹھ کر چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف شائلہ نے جو زہر ارہا کے دماغ میں بھرنے کی کوشش کی ہے، ارہا بھی عجیب کنفیوژن کا شکار ہے۔ بظاہر تو اسے سمین بہت اچھی لگی تھی جب اسے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن جس طرح شائلہ اور کمال نے مل کے ارہا کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اسٹیپ مدر بالکل سنڈریلا کی ماں جیسی ہوتی ہے، اور تمہاری اسٹیپ مدر تم سے پیار تو شاید کرے، لیکن یہ سب وہ صرف تمہارے بابا کو دکھانے کے لیے کرے گی تاکہ وہ اسے اس گھر سے نہ نکالیں، ورنہ دل میں وہ تم سے ہمیشہ نفرت ہی کرے گی۔ تو ارہا جب سمین کی طرف دیکھتی ہے، کبھی اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ میری اسٹیپ موم ویسی نہیں ہے جیسی شائلہ پھپھو نے کہا، لیکن پھر اسے سنڈریلا کی ماں یاد آتی ہے تو اسے سمین سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ارہا سمین سے کھچی کھچی رہتی ہے، اور جب ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے تو سمین سوچتی ہے کہ مجھے ہی ارہا کی طرف پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ تبھی وہ بھی ارہا کے کمرے میں اس سے باتیں کرنے چلی جاتی ہے، اور ارہا سے بہت محبت سے پوچھتی ہے کہ ارہا، آپ مجھ سے کیوں کھچے کھچے اور ناراض ناراض سے رہتے ہو؟ تو ارہا ڈری سہمی سی سمین سے پوچھ ہی لیتی ہے، کیا آپ میرے بابا کو مجھ سے چھین لیں گی؟ کیا آپ اسی لیے اس گھر میں آئی ہیں؟ جبکہ سمین محبت سے ارہا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں کبھی آپ کے بابا کو آپ سے نہیں چھینوں گی، آپ کے بابا کو آپ سے کوئی بھی کبھی چھین نہیں سکتا، اور پھر یہاں سے اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے، جبکہ سمین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ادھر ادران ملک سمین کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آر یو آل رائٹ؟ اس پر ہو سکتا ہے سمین ادران کو بتا ہی دے کہ ارہا نے ہمارے رشتے کو قبول نہیں کیا، بلکہ شاید اسے لگتا ہے کہ میں اس گھر میں اس سے اس کے باپ کو چھیننے آئی ہوں۔ ادران کیونکہ اس کے بعد ارہا کے کمرے میں جاتا ہے اور ارہا سے کہتا ہے کہ ارہا بیٹا، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کو ماما چاہیے۔ تو ارہا اپنے باپ سے بھی وہی بات دہراتی ہے جو شائلہ اور کمال نے اس کے دماغ میں ڈال رکھی ہے کہ بابا، وہ میری ماما نہیں ہیں، وہ آپ کو مجھ سے چھیننے آئی ہیں۔ یہ سن کے ادران کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ ویسے کاش کہ ارہا ادران کو بتا ہی دے کہ مجھے یہ سب پھپھو نے کہا ہے، تاکہ ادران کو پتا تو چل جائے کہ اس کی بہن شائلہ کتنی زہریلی ہے۔ خیر، اسی دوران سمین کے گھر والے اس سے ملنے آتے ہیں، جبکہ شائلہ کا ہی ان سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور بدتمیزی سے ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کون، جبکہ سمین کی والدہ اپنا انٹروڈکشن کرواتی ہیں تو بجائے اس کے کہ شائلہ انہیں عزت احترام سے بٹھائے، الٹا ان کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ویسے ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ رات کی تاریکی میں چوری چھپے آپ کو اتنی ایمرجنسی میں سمین کا نکاح کرنا پڑا۔ شائلہ کے اس سوال پہ سمین کی ماں تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور اسے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ سمین کی زندگی یہاں کتنی مشکل ہونے والی ہے، اور لگتا یہی ہے ناظرین کہ شائلہ ملازم سے کہے گی کہ ان کو باہر لان میں بٹھاؤ اور سمین بی بی کو بتا دو کہ اس کے گھر والے آئے ہیں۔
جبکہ سمین جب اپنی ماں اور بہن کو دیکھے گی تو ماں کے گلے لگ کے زاروں قطار رونا شروع کر دے گی، اور دوسری طرف کمال کی نظر بھی اچانک اشنا پہ پڑتی ہے تو اس کے قدم بھی وہیں جم جاتے ہیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دن اپنے بوتیک پہ جو لڑکی اسے پسند آئی تھی اور جس کے گھر اس نے اتنے مہنگے ڈریسز بھیجے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمین کی بہن اشنا تھی۔ اور ابھی تو جب شائلہ کو پتہ چلے گا کہ اس کا شوہر اسی کی بوتیک پہ لڑکیاں تارتا ہے اور انہیں مہنگے مہنگے ڈریسز بھی بھیجتا ہے پھنسانے کے لیے، تو دیکھیں گے کہ شائلہ اپنے شوہر کمال کا کیا حشر کرے گی۔ بہرحال اشنا کو باقی سب تو شاید نظر آئے یا نہ آئے، البتہ وہ سمین کا اتنا بڑا محل نما گھر دیکھ کر، نوکر چاکر دیکھ کر اور سمین کا مہنگا لباس اور زیور دیکھ کر اس سے بہت متاثر ہوگی کہ بھئی سمین تو وہ خواب جی رہی ہے جو اشنا ہمیشہ سے دیکھتی آئی ہے۔ خیر دوسری طرف شاذر کو بھی اس کی لالچ، بے وفائی اور دھوکے بازی کی ٹھیک سزا ملنے والی ہے۔ بالآخر وہ UK پہنچ جاتا ہے اور جولی سے ملنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ جولی کو سرپرائز دینے کے لیے اس کے بتائے ہوئے پتے پر جب پہنچتا ہے تو ڈور بیل دینے پر ایک 40-45 سال کی عورت دروازہ کھولتی ہے۔ جبکہ شاذر اسے دیکھ کر اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے تو وہ عورت بھی شاذر کو یہاں اچانک دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے، کیونکہ شاذر تو اپنی تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جبکہ شاذر لگتا ہے یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ جولی کی ماں ہے، کیونکہ جولی شاذر کو اپنی جو پکچرز بھیجتی تھی وہ زیادہ تر لگتا ہے یا تو AI سے بنائی گئی تھیں یا پھر جولی کی جوانی کی پکچرز تھیں۔ تبھی جولی ایکسائٹڈ ہو کے شاذر سے کہتی ہے، کمال ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، بھائی میں ہی ہوں جولی۔ اور پھر گھوم گھوم کے خود کو دکھاتی ہے اور شاذر سے پوچھتی ہے، کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا؟ کیا میں پکچر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں؟ اور شاذر جسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اس بڑی عمر کی عورت جولی کے لیے وہ اپنی ہم عمر سمین جیسی خوبصورت منگیتر کو چھوڑ کے آیا ہے، لیکن اب شاذر کو اندازہ ہے کہ وہ واپس بھی نہیں جا سکتا۔ تبھی اپنے جذبات جولی کے سامنے چھپاتے ہوئے جھوٹی ایکسائٹمنٹ شو کرائے گا اور جولی سے کہے گا کہ تم تو میرے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ یہاں سیٹل ہونے کے لیے اور اپنے برائٹ فیوچر کے لیے فی الحال تو شاذر جولی سے نکاح بھی کر لے گا، لیکن آگے چل کے اپنا مفاد حاصل کرنے کے بعد یقیناً وہ جولی کو دھوکہ دے کے واپس پاکستان جائے گا اور ایک بار پھر سمین کی زندگی میں گھس کے اس کی اور ادران کی شادی خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سمین اپنی اچھی نیچر اور محبت سے ارہا کے دل میں جگہ بنا پاتی ہے، اور کیا سمین اور ادراک میں کبھی محبت کا رشتہ بنتا ہے یا نہیں، یا پھر شاذر کے واپس آنے پر اور معافی مانگنے پر سمین ادران کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔